تاریخ کی بساط پر جب قومیں اپنی چالیں چلتی ہیں تو بعض لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب تقدیر خود مہرہ بن کر کھیلتی ہے۔ تاجکستان میں اینی ایئر بیس کی خالی ہونے کی کہانی آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کی اسٹریٹجک ناکامی تقدیر کی کروٹ ہے یا مودی کے تکبر کا بدترین نتیجہ؟ تاریخ کے صفحات جب اپنے سینے پر نئی لکیریں کھینچتے ہیں تو قوموں کی تدبیریں اکثر تقدیر کے ہاتھوں شکست کھا جاتی ہیں۔ تاجکستان میں انڈیا کے واحد بیرون ملک فضائی اڈے اینی ایئر بیس کی داستان بھی کچھ ایسی ہی ہے، جہاں سیاست نے عسکریت کو اور جغرافیہ نے حکمت عملی کو بات دی۔ تاجکستان کی بلند و بالا وادیوں میں انڈیا کا اینی ایئر بیس کبھی وسطی ایشیا میں دہلی کے بڑھتے قدموں کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر آج وہی ایئر بیس مودی حکومت کی سب سے بڑی اسٹریٹجک ناکامی کے عنوان سے یاد کیا جا رہا ہے۔ دہلی کی سیاست میں اس پرشور اور غوغے کی حالت کے اندر مودی کا برا حال ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں اسے سفارتی شکست اور عسکری پسپائی قرار دے رہے ہیں، جبکہ عالمی دفاعی ماہرین اسے ایک غلط تدبیر کی منطقی سزا بتاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سیاست کی تدبیریں وقت کے بوجھ تلے دب گئیں اور طاقت کا غرور مٹھی بھر گرد میں بدل گیا۔ گویا تاریخ نے ایک بار پھر انسان کو اس کی ازلی حقیقت کی یاد دہانی کرائی۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بے شک ذلت اور عزت جو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تاریخ کے صفحات پر بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے گزرنے کے باوجود قوموں کے شعور پر داغ بن جاتے ہیں۔ تاجکستان میں انڈیا کے اینی ایئر بیس کا خالی ہونا ایسا ہی ایک فیصلہ ہے جسے آج نئے دہلی کے ناقدین اسٹریٹجک ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے انڈیا وسطی ایشیا کے افق پر اپنی موجودگی کا پرچم لہرا رہا تھا، مگر جب وقت نے کروٹ بدلی تو تدبیر کا چراغ بجھ گیا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ انڈیا نے تقریباً 25 برس قبل تاجکستان کی سرزمین پر اینی ایئر بیس قائم کیا۔ یہ اس کا واحد بیرونی فوجی اڈہ تھا۔ افغانستان، پاکستان اور چین کے سنگم پر واقع یہ خطہ انڈیا کے لیے نہ صرف جغرافی لحاظ سے بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی نہایت اہم سمجھا جاتا تھا۔ یہاں سے وسطی ایشیا کی فضاؤں تک پرواز محض عسکری نہیں بلکہ سفارتی بالادستی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ یہ اڈہ انڈیا کی بیرون ملک عسکری موجودگی کی واحد علامت تھا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں انڈیا نے اس اڈے کی تعمیر و تزئین پر $10 کروڑ صرف کیے۔ سوویت یونین دور کی بنیادوں پر تعمیر شدہ اس مقام پر انڈین انجینئرز نے ایک وسیع رن وے اور ایندھن کے ذخائر اور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور قائم کیے۔ گویا ایک ایسا قلعہ جہاں سے نئی دہلی اپنی فضائی شوق کا پرچم لہرا سکے۔ 25 برس قبل جو سفر تاجکستان کی فضاؤں سے شروع ہوا آج مایوسی کے افق پر ختم ہو گیا۔ یہ بندش نہ صرف عسکری پود پسپائی ہے بلکہ انڈیا کی علاقائی حکمت عملی کی کمزوری کا مظہر بھی ہے۔ اینی بیس دراصل انڈیا کے طاقت کے مظاہرے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ صرف عسکری نہیں بلکہ نفسیاتی برتری کا مرکز تھا، مگر وقت کی دھول نے نہ صرف اسے مٹا دیا بلکہ مودی کو ندامت کی خاک چاٹنے پر بھی مجبور کر دیا۔ تاجکستان کا مقام محض ایک ملک کا نام نہیں بلکہ افغانستان، چین اور پاکستان کے درمیان ایک حساس ٹرائنگل ہے، مثلث ہے۔ یہاں سے وسطی ایشیا کی راہ کھلتی ہے، جہاں سے انڈیا اپنی موجودگی کو پاکستان کے گرد گھیرا ڈالنے کے ایک منصوبے کے طور پر دیکھتا تھا، مگر تاریخ نے یہ واضح کر دیا کہ جغرافیہ صرف نقشے پر نہیں سیاست کی نبض پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب خبر آئی کہ انڈیا سے
یہ اڈا خالی کروا لیا گیا ہے تو دہلی کے ایوانی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے اس فیصلے کو انڈیا کی شرمناک اسٹریٹجک ناکامی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی ایئر بیس ہے جہاں سے انڈیا وسطی ایشیا میں اپنی موجودگی مستحکم کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ گزشتہ 20 برسوں میں انڈیا نے تقریباً $10 کروڑ اس اڈے کی تعمیر و توسیع پر خرچ کیے۔ یہ وہ مقام تھا جو سوویت دور میں بنایا گیا، مگر انڈیا نے اسے عصر نو سجایا۔ ایک لمبا رن وے، ایندھن ذخیرہ کرنے کے ڈیپو بنائے، جدید ایئر کرافٹ ٹاور جو ہے وہ تعمیر کیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنے سرمایہ اور منصوبہ بندی کے باوجود انجام اتنا شرمناک اور عبرتناک کیوں ہو گیا؟ باوثوق اطلاعات کے مطابق تاجکستان نے 4 برس قبل ہی اشارہ دے دیا تھا کہ انڈیا رفتہ رفتہ اپنی موجودگی ختم کرے۔ باوجود اس کے کہ انڈیا نے لاکھ جتن تدبیریں کی، مگر آخرکار اسے بے آب رو کر کوچ کرنا پڑا۔ دفاعی ماہرین نے اسے مودی حکومت کے لیے ایک سفارتی دھچکا اور عسکری پسپائی قرار دیا ہے۔ انڈیا نے اس اڈے کو صرف عسکری مرکز نہیں بلکہ اپنی اسٹریٹجک خود اعتمادی کا نشان بنایا۔ مگر تاریخ کا قانون یہ ہے کہ جو طاقت توازن عدل سے خالی ہو وہ پائیدار نہیں رہتی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں غرور اقتدار نے بصیرت کی جگہ لے لی۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تاجکستان کے ساتھ ایک فضائی اڈا بنانے کا 2 طرفہ معاہدہ کیا تھا جو اپنی مدت پوری ہونے پر ختم ہو گیا، اور اب ہم نے وہ اڈا جو ہے تاجک حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ دراصل یہ بیان ایک سفارتی چادر ہے جس میں ناکامی کو لپیٹنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ مودی کے چہرے پر ان کی غلط پالیسیوں کی کالک چھپائی جا سکے۔ مگر سیاسی مبصرین کے نزدیک یہ بیان دراصل سفارتی پردہ پوشی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کو علاقائی دباؤ کے تحت وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ اڈا محض عسکری مرکز نہیں بلکہ ایک تاریخی یادگار تھا۔ 2000 کی دہائی میں یہاں انڈیا نے ایک ہسپتال بھی قائم کیا تھا جو شمالی تھار کے زخمیوں کی امداد کا مرکز بنا۔ یہ ایئر بیس اس وقت قائم ہوا جب طالبان پہلی مرتبہ افغانستان میں برسر اقتدار آئے۔ اس وقت انڈیا نے تاجکستان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت نہ صرف ایئر بیس بلکہ ایک ہسپتال بھی تعمیر کیا۔ یہ منصوبہ دراصل درپردہ شمالی تھار کی مدد کے لیے تھا جو طالبان مخالف قوت تھی۔ اگر یاد ہو تو 9/11 سے 2 روز قبل القاعدہ نے شمالی تھار کے رہنما احمد شاہ مسعود پر حملہ کروایا تھا۔ احمد شاہ مسعود کو زخمی حالت میں لایا گیا جہاں ایک انڈین ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب دہلی نے اپنے لیے وسطی ایشیا میں ایک نیا باب کھولا، مگر وقت کی گرد نے اسے بھی دھندلا دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انڈیا کی افغان پالیسی کی بنیاد رکھی گئی، مگر آج وہ بنیاد اپنی جگہ سے بری طرح پٹ کر ہٹ چکی ہے۔ یعنی ایئر بیس کے خالی ہونے کی خبر پر کانگریس نے حکومت کو کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ اسٹریٹجک ناکامی اور سفارتی پسپائی ہے۔ ان کے بیانات سے واضح ہوا کہ انڈیا کے اندرونی سیاسی حلقوں میں بھی یہ فیصلہ قوم کی دفاعی کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار راہل بیدی کے مطابق یہ بیس انڈین فضائیہ اور بارڈرز آرگنائزیشن کا مشترکہ منصوبہ تھا جسے حکومت اپنی غفلت کے باعث انجام میں بد تک پہنچا دیا ہے۔ ایک اور تجزیہ کار سنجیو شری واستو نے بھی یاد دلایا کہ یہ اڈا اس وقت قائم ہوا جب طالبان پہلی مرتبہ افغانستان میں برسر اقتدار آئے۔ مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں انڈیا کے حلیفوں خصوصاً شمالی اتحاد کو مدد فراہم کی جا سکے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا تو خطے کی تو بساط ہی بدل گئی۔ افغانستان میں طاقت کا توازن بدلا اور انڈیا نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب 2021 میں طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو انڈیا کے تمام منصوبے اپنی سیاسی بنیادوں سے محروم ہو گئے، اور وہ تمام منصوبے جو طالبان مخالفت حکمت عملی پر مبنی تھے یہ اکثر بے معنی ہو گئے۔ لیکن آج حالات اس نہج پر ہیں کہ انڈیا اور طالبان کے درمیان روابط بحال ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی کا حالیہ دورہ انڈیا کا دورہ ہند اس تغیر کی نشانی ہے۔ کانگریس رہنماؤں کے مطابق عینی ایئر بیس کا محل وقوع ایسا تھا جہاں سے انڈیا پورے خطے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ یہاں سے افغانستان کے راستے وسطی ایشیا تک رسائی ممکن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دہلی نے یہاں اپنی عسکری موجودگی بڑھانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے تھے۔ مگر زمانے نے ایک مرتبہ پھر کروٹ لی
اور مودی سرکار کے وہ تمام خواب شکستہ شیشہ کی مانند بکھر گئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تاریخ کے یہی گردش کرتے دن انڈیا کو اپنے ہی چتا کے منصوبے کی راہ پر بٹھانے پر مجبور کر گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 4 برس قبل تاجکستان نے انڈیا کو نرم انداز میں اشارہ دیا تھا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی سرگرمیاں سمیٹ لے۔ انڈیا کی کوششوں، مالی پیشکشوں اور مذاکرات کے باوجود بالآخر اسے وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ مودی حکومت کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا ہے جس نے انڈیا کی عالمی ساکھ پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اگر یاد ہو تو 22 اپریل کو پہلگام کشمیر میں ہونے والے حملے کی طالبان حکومت نے مذمت کی۔ یہ بیان اس نئی حکمت عملی کا مظہر ہے جس کے تحت طالبان انڈیا کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک ایسا تغیر جس نے خطے کے سیاسی افق پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ملا متقی کا ہفتہ بھر کا دورہ انڈیا اس کی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ہے۔ جو ملک کبھی طالبان کو خونی درندوں سے تشبیہ دیتا تھا، طالبان مخالف قوتوں کا حامی تھا، آج انہی سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہی سیاست کی وہ کروٹ ہے جو دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو سفارتی حلیف بنا دیتی ہے۔ اب طالبان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملا متقی کا انڈیا کا دورہ اس بات کا ثبوت ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انڈیا نے طالبان کو مالی اور عسکری امداد کے لیے دریائے کابل پر ڈیم بنانے میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے تاکہ پاکستان کے لیے پانی کی رسد کم کر کے پاکستان پر آبی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ یوں اینی ایئر بیس کے زوال کے ساتھ انڈیا نے اپنی پالیسی کا رخ بدلنے کی کوشش کی ہے، مگر طاقت کی بساط پر چال بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی۔ راہل کے مطابق اینی بیس انڈین فضائیہ اور بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی مشترکہ کاوش تھی۔ یہ دونوں ادارے انڈیا کے دفاعی ڈھانچے کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اس منصوبے کو سیاسی ترجیح نہیں دی اور نتیجتاً ایک قیمتی اثاثہ کھو دیا۔ اہم ذرائع کے مطابق روس اور چین دونوں نے تاجک حکومت پر دباؤ ڈالا کہ انڈیا سے ایئر بیس خالی کروائے۔ انڈیا کی مالی پیشکش بھی رد کر دی گئی۔ گویا تاجکستان نے ایشیا کی نئی طاقتوں کے زیر اثر فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ دراصل اس بات کا بھی اعلان ہے کہ ایشیا کی طاقت کا محور بدل چکا ہے۔ اب دہلی نہیں بلکہ ماسکو اور بیجنگ کی سانسوں پر خطے کی سیاست چلتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انڈیا کی اسٹریٹجی خود مختاری کا نقاب اتر گیا ہے۔ راہل بیدی نے کہا کہ یہ ایئر فورس کا مسئلہ نہیں، یہ حکومت وقت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حکومت نے اس موقع کو اپنی قوت عمل دکھانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ وہی روش ہے جو قوموں کو افلاس تدبیر کی طرف جان دھکیلتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تاجکستان کی وادی میں جہاں کبھی انڈین فضائی کے طیارے گرجا کرتے تھے، آج وہ بالکل خاموشی بول رہی ہے۔ انڈیا نے وسطی ایشیا میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ سفارتی نزاکتوں اور سیاسی کمزوریوں کے بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے دیدہ و بینا لوگوں، بس عبرت حاصل کرو۔ انڈیا نے وسطی ایشیا میں اپنی موجودگی بڑھانے کی کوشش کی، مگر غلط پالیسیوں اور سفارتی کمزوریوں نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مودی حکومت نے جس طرح سے معاشی تعلقات کو فوقیت دی، اسی شدت سے دفاعی سطح پر کمزوری دکھائی۔ اینی ایئر بیس کا خالی ہونا محض ایک فوجی اڈے کی بندش نہیں ہے، بلکہ ایک فکری اور اسٹریٹجک ناکامی کی علامت ہے۔ یہ واقعہ انڈیا کے لیے وہ آئینہ ہے جس میں اپنی علاقائی سیاست کی حقیقت دیکھ سکتا ہے کہ طاقت صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ اعتماد، توازن اور بصیرت سے قائم ہوتی ہے۔ تاجکستان کی فضا میں گونجتا ہوا ایک سوال ابھی باقی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک اڈے کا خاتمہ تھا یا ایک خواب کا جنازہ؟ اینی ایئر بیس کی بندش محض ایک عسکری تنسیخ نہیں ہے بلکہ ایک پورے دور اقتدار کی فکری کمزوری کی علامت ہے۔ مودی حکومت کی یہ اسٹریٹجک ناکامی انڈیا کے اس خواب پر لکیر کھینچتی ہے جو وسطی ایشیا میں بالادستی کے تصور پر مبنی تھا۔ آج دہلی کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے اور خاموشی ہے، مگر اس خاموشی میں تاریخ کی سرگوشی سانس سنائی دے رہی ہے کہ طاقت کا غرور ہمیشہ تدبیر کے زوال سے شروع ہوتا ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اینی ایئر بیس کا زوال دراصل انڈیا کی خارجہ پالیسی کے توازن کے بکھرنے کا آغاز ہے، اور اپوزیشن سے مودی عہد کا سب سے بڑا شرمناک اسٹریٹجک سانحہ قرار دیتی ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔
اور عنقریب وہ ظالم جان لے کہ وہ کس انجام سے لوٹائے جائیں گے۔ یوں تاجکستان کی وادیوں سے اٹھتی ہوئی خاموشی، اس میں ایک پیغام چھپا ہے کہ طاقت کا رخ ہمیشہ انہی کی طرف ہوتا ہے جو تدبر کو تدبیر پر غالب رکھتے ہیں اور غرور کی بجائے بصیرت کا پرچم اٹھاتے ہیں۔ اینی ایئر بیس کی بندش ایک عسکری واقعہ نہیں بلکہ تقدیر کا اشارہ ہے۔ جھوٹی انا تخت و تکبر کا لمحہ فکریہ بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب طاقتور قوموں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وَلَا تَكْرَهُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں اتراؤ نہیں۔ انڈیا کی یہ اسٹریٹجک ناکامی دراصل ایک سبق ہے کہ دنیا کے نقشے پر وہی قوم باقی رہتی ہے جو دانش عمل کے ساتھ ساتھ فکر عمیق کو بھی لازم رکھے، جو حکمت کار کے ساتھ ساتھ بصیرت دل کو بھی ہمراہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فراست عمل اور دور اندیشی کو اپنا شعار بنائے۔ لیکن وائے افسوس کہ مودی اپنے اقتدار کے نشے اور لالچ میں اکھنڈ بھارت کو بحر ہند میں ڈبونے کی پالش پر گامزن ہے، اور اب اس ہندوستان کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔